اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت پنجم کے مضمون اردو کے عنوان سبق نمبر 2 عنوان فاتح مکہ کو پڑھیں گے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جنگ میں شرکت کی تھی مکہ میں، اور مکہ کو فتح کرنے کے جو حالات ہے وہی ہم پڑھیں گے اس میں۔ تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے، چونکہ یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑے سے معلومات جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، جو کہ اہم ہے، یہ ہم پڑھیں گے، بعد میں ہم سبق کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب سے پہلے آپ ادھر دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ادھر دیکھو، نام اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے۔ پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 571 عیسوی کو۔ وفات کب ہوئے؟ 632 عیسوی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، والدہ صاحبہ کا نام بی بی آمنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 610 عیسوی کو نازل ہوئی غار حرا میں۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں، یہ تھا مختصر تعارف، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے، سبق سے پہلے، تو سب سے پہلے آپ لوگ اس معلومات کو ذہن میں رکھیں، بعد میں آپ لوگوں کو سبق آسان ہوگا۔ تو بچوں، زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم فاتح مکہ کو آج پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے بچوں؟ سب سے پہلے میں سبق کو ریڈ آؤٹ کروں گا، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ تو ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تلفظ کی ادائیگی کو بھی، کہ کس طرح میں لفظ کو کس طرح ادا کرتا ہوں، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی پھر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ادھر دیکھیں، عنوان فاتح مکہ۔ مکہ مکرمہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ سن کر کفار مکہ سناٹے میں آ گئے ہیں، وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں، پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی ہیں۔ وہ دن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ یعنی گندگی اور خاک پھینکی، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، مجنون اور جادوگر کہہ کر پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی ناپاک سازشیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا یعنی کھینچا، کئی بے گناہ مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ ہدیے کے ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ تو بچوں، یہ آج کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ ابھی اپنے اپنے بک نکالے، ٹھیک ہے؟ بک صفحہ نمبر 12 پر یہ سبق ہے، اور 2 لائن صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ وہاں تک جو لینے نہیں دیا تک ہم آج پڑھیں گے، اس کے ایکسپلینیشن کریں گے۔ لیکن بچوں، آپ لوگ اس کو اس طرح پڑھیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو بنا بک آپ اس سبق کو بھی پڑھ سکتے ہو، اس کو ایکسپلینیشن کر سکتے ہو کہ یہاں سے یہاں تک اس میں یہ کہا ہے، اور یہاں سے یہاں تک اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بچوں، دھیان سے غور سے سنیں، اپنے پاس ایک کاپی اور ایک پینسل کو رکھیں تاکہ آپ لوگ مشکل الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچے؟ تو پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں
یہاں سے سٹارٹ سے دیکھیں، مکہ مکرمہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ کس طرف آ رہے ہیں؟ مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ بچوں اس سے پہلے یہ ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ یہاں پر کنفیوز ہوں گے کہ سر نے تو شروع میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، تو پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے تھے؟ بچوں ذہن میں رکھے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا پیارا نبی، ہمارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مکہ سے مدینہ گیا تھا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے طرح طرح کی تکالیف پہنچائے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پتھر مارا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، کسی نے کوڑا کرکٹ پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے تنگ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو بچوں یہ اس لیے ہے کہ اس بات سے پہلے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، مدینے میں ہیں۔ ابھی یہ جو آ رہے ہیں مکہ کی طرف، تو یہ مدینہ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو یہ کنفیوز آپ لوگوں کو کلیئر ہونے چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے مکہ آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا لشکر بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا بھی نہیں ہے۔ تو بچوں کیا ہو گیا پھر؟ یہ لوگ خوف سے ڈر گئے، یعنی بہت خوف طاری ہو گیا اس پر۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ پھیل گیا بچوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر بالکل اس طرح پھیل گیا نا کہ جس طرح یہ ہوا ادھر ادھر جلدی نہیں جاتی، اسی طرح یہ خبر پھیل گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے یہ سن کر کفار مکہ سناٹے میں آ گئے۔ بچے سناٹا، ادھر میں لکھتا ہوں الفاظ اور ادھر اس کے معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سناٹا کا مطلب ہے خاموشی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ سن کر کفار مکہ سناٹے میں آ گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو کفار مکہ سناٹے میں آ گئے، خاموش ہو گئے، زیادہ ڈر کی وجہ سے۔ وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں، وہ زیادہ خوف کی وجہ سے، یعنی وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ سہمے کا مطلب ہے ڈرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے بچوں، ڈرے ہوئے تھے۔ پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ عیاں کا مطلب ہے بچوں ظاہر۔ پریشانی اور بے چینی، پریشانی خفگان، خفا، اور بے چینی یعنی راحت سکون نہیں تھا ان کو، ان کا راحت سکون ختم ہو گیا، ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں۔ تو بچوں جب کفار نے یہ خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ پھر مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا بہت پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ کیوں بچوں؟ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکالیف پہنچائے تھے، تو وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر غالب آ گیا، تو ابھی تو وہ ہمیں، جو ہم اس کو تکالیف پہنچائے ہیں، وہ بدلہ لیں گے ہم سے۔ تو وہ ڈر رہے تھے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت تنگ کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی بہت تنگ کیا تھا، جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ ہاں آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں بچوں، وہ جو پہلے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ساتھیوں سمیت مکہ میں تھے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائے تھے، تو انہیں وہی تکالیف یاد آ رہے تھے کہ ہم نے تو بہت ظلم کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ابھی تو وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کرے گا، بدلہ لیں گے ہم سے، تو وہ ڈر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی ہے۔ بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو زیادتیاں کی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تنگ کیا تھا نا، طرح طرح کی تکالیف پہنچائے تھے، تو وہ ایک ایک کر کے ان کو ایک ایک یاد آ رہی ہے کہ ابھی ہم نے جو کیا ہے، ان کو پتہ کہ ابھی ہم سے بدلہ لیں گے، ابھی ہمارا حال برا ہوگا۔ وہ ڈر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا؟ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ابھی آپ لوگ ذہن میں سوچے بچے، سبق سے پہلے ایک کویسچن کرتا ہوں آپ لوگوں سے، سبق سے پہلے آپ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، مائنڈ میں سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ جب مثال کے طور پر ایک بندہ ایک گاؤں میں رہتا ہے، میں آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں ہمارے جو یہاں کا، ابھی ایک بندہ ہے اور اس کو گاؤں والوں نے بہت تکالیف پہنچائے، بہت تنگ کیا، اس کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائے۔ مثال کے طور پر وہ بندہ ادھر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، وہ ادھر سے گیا، اور پھر وہ اپنے بہت ساتھیوں سمیت یہاں پر آ رہے ہیں، تقریباً اس کے ساتھ 1000 2000 لوگ ہو، لشکر ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ بدلہ تو لے گا نا بھائی، ان کو ادھر سے تکالیف پہنچائے تھے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انٹرسٹڈ ہے، بہت انٹرسٹڈ ٹاپک ہے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا کرے گا۔ کفار کو تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، بدلہ تو لے گا، وہ تو ڈر رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ وہ دن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹھے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ گندگی یعنی گندگی اور خاک پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صاف کپڑے پہنتے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے تھے نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف کپڑے ان کے اوپر گندگی پھینکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے پر نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں پھینکا، پوچھا کہ یہاں پر ایک عورت تھی، وہ کدھر گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دی تھی؟ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو بیمار پڑ گئی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت کے لیے ان کے گھر گیا اور ان کی خیریت دریافت کی، تو وہ اتنی متاثر ہوئی، وہ ایمان لے آئی کہ میں کیا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ بچوں، آگے چلتے ہیں۔ پتھر برسائے، جو طائف کا جو واقعہ ہے کہ بچوں، معصوم بچوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر پھینکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتے مبارک تھے وہ بالکل خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ مذاق کس طرح اڑایا؟ یہ مکے والے کفار کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، مجنون اور جادوگر کہہ کر پکایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی نافاق سازشیں کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافاق سازش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی سازشیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی سازشیں انہوں نے کی ان لوگوں نے۔ تو ابھی ان لوگوں کے ساتھ تو ڈر ہوگا نا بچوں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا۔ بچوں، یہاں پر گھاٹی کا مطلب جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے تو اسے گھاٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف کی وجہ سے اپنے خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال وہاں پر رہنا پڑا مجبوراً، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو تکالیف پہنچاتے، مارتے تھے، تو وہاں پر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا۔ ٹھیک کا مطلب ہے یہاں پر انتہائی گرم، تپتی کا مطلب ہے انتہائی گرم۔ ٹھیک ہے، اچھا، ریت پر لٹایا، یعنی یہ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے بچوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کا پہلا مؤذن بھی ہے پیارے بچوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت،
ان کو کفار نے ان کو تپتی ریت پر لٹایا تھا اور ان کو بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانے تو ہم چھوڑیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے گوشت ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاروں گا کہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اتنا ظلم ان کے ساتھ کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائے، ان گلیوں میں گھسیٹا اور ان کو بہت بیچارے کو بہت تکالیف انہیں پہنچائے۔ گھسیٹا کا مطلب کھینچا۔ کئی بے گناہ مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ ان کفار نے یہ بھی کیا کہ بہت سے مسلمانوں بیچاروں کا بے گناہ قتل بھی کر دیا تھا، انہوں نے اس کو قتل بھی کیا، یہاں تک وہ گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں، وہ تو ڈر رہے ہوں گے نا۔ حد یہ کہ ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ بچوں ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے رسول اللہ مسلمانوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ٹھیک ہے بچوں، تب بھی ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا، ان کو رہنے نہیں دیا، طرح طرح کی تکالیف پھر بھی پہنچا رہے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان کو کس طرح تنگ کرے، ایسے لوگ تھے۔ تو پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کو نہیں چھوڑا۔ تو بچوں جس چیز کی میں بات کر رہا تھا وہی سبق آگے آئیں گے۔ آپ لوگ آج خود دیکھیں کہ ان تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ آ رہے ہیں لشکر کے ساتھ، مکہ کو فتح کیا ہے، تو ابھی کیا کرے گا یہ ہم آگے لیسن میں پڑھیں گے۔ بہت انٹرسٹڈ ٹاپک ہیں، آپ لوگ دھیان سے اس کی انشاءاللہ تیاری کریں۔ ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے ساتھ کیا کرے گا، ٹھیک ہے بچوں، انہیں چھوڑیں گے، معاف کریں گے، سزا دیں گے، کیا کرے گا، تو وہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بچوں یہ کافی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں بچوں کہ آپ کلاس فنجم جو ہے، کلاس پپ جو ہے، تو پیارے بچوں آپ لوگ ذرا ریڈنگ پر زیادہ فوکس دیا کریں بچوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ریڈنگ میں مشکل نہ ہو۔ جو بھی مسئلہ ہو بچے آپ پوچھا کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے یہ سارے محنت کرتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہم کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بچوں یہ جو ہم لیسن دے رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو بچوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لوگ اتنے 4-5 مہینوں سے اسکول سے دور ہیں تو بھول تو جاتے ہیں نا یہ چیزیں۔ تو بچوں سبق غور سے سنیے، اس کی ریڈنگ کیا کرے۔ ابھی یہ جو میں نے لیسن لیا یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا تو بس چھوڑ دیا، چھوڑنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بٹھا کے اس کی ریڈنگ کیا کرے۔ جو مسئلہ ہو، اگر کوئی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود کیا کریں۔ مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے مجھے یہ نہیں آ رہا تو بس اس کو انڈر لائن کرے، بھائی اس کو کتاب میں انڈر لائن کرے کہ یا لکھے کہ میں اس چیز کے بارے میں سر سے پوچھوں گا کہ اس کا پروننسیشن کیسا ہے، اس کی ادائیگی کیسی ہے۔ تو بچوں اگنور نہیں کرنا ہے سبق، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور جو آپ لوگوں کے ماں باپ کے خواہشات ہیں اللہ آپ سب کو اسی کے مطابق بنا دے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ میں ایک دفعہ پھر سے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، پھر میں اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہاں تک لیسن کافی ہیں۔ پھر دیکھیں بچے، مکہ مکرمہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ سن کر کفار مکہ سناٹے میں آ گئے ہیں، وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں، پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیارت سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی ہیں۔ وہ دن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ یعنی گندگی اور خاک پھینکی، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، مجنون اور جادوگر کہہ کر پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی ناپاک سازشیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا، کئی بے گناہ مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ ہدیے کی ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ تو تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج تک یہ لیسن یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ہم بعد والا جو 13 پیج کے بعد والا سبق ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ لیسن کافی ہے۔ اپنے اور اپنے بڑوں کا خیال رکھے، اپنی زندگی کا خیال رکھے، اپنے بڑوں کا خیال رکھے۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔